انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگ دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہن ساڈے کول سفر المظفر کا مہینہ جا رہا، محرم الحرام ختم ہو چکے ہیں، تو اس حوالے دے نال تواڈے سامنے ایت مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالی دی ذات اس سفر نو اپنے پاک کلام کے اندر کہیں بیان فرماندا ہے اور اس کی شان کے ہے، اس کا ذکر کے ہے، اور جنگی زبان کے اندر اس کو تیرا تیزی بھی آخر رہتا، لیکن دین اسلام کے حوالے دے نال یہ اسلام کا دوجا مہینہ ہے، اس کا نام ہے سفر المظفر۔ اس کے اندر اکثریت اولیاء کرام اللہ کے نیک لوگ اس دنیا سے وصال فرما رہے ہیں، اور اکثریت اس کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندے کو اس کائنات کے اندر بھیجے۔ تو اس حوالے دے نال ایت مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ خطاب فرما رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تسی میں اللہ تو ڈرو۔ کس کو ڈرو؟ اللہ کی ذات تو ڈرو۔ اگے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے دے نال ہو جاؤ۔ اے مالک کریم مولا، ڈری اسی تیرے کول تے سچے نال کیویں ہوئیے؟ اے مالک کریم، گل تے تاں بندی ہے کہ ڈری بھی تیرے کول اور ہوئے بھی اسی تیرے نال، لیکن میرا مالک فرماتا کہ میرے نال لاون دیاں کوئی شرائط ہیں، میرے نال اپنا دل لاون دیاں، میری صحبت اختیار کرن دے، تو آج کل کوئی وسیلے ہیں، اس وسیلے کے نال تسی میری صحبت اختیار کر سکتے ہو۔ اے مالک کریم، او کس طرح ہو سی؟ اور یاد رکھو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جس کے سینے دے اندر ایمان کی رتی ہے او میں اللہ تو ڈرے، اور جس کے اندر ایمان نہیں، میرا اللہ فرماتا وہ میرے تو ڈرے یا نہ ڈرے وہ ایک برابر ہے۔ اس کا میرے تو ڈرنا بھی اسی طرح ہے، اور اگر وہ نہ بھی ڈرے بات بھی وہ میرے سامنے برابر ہے۔ جس کے سینے کے اندر حالت ایمان ہے، ایمان کی رتی بھی ہے، میرا اللہ فرماتا اگر وہ میرے تو ڈر سی، میں اللہ اس کو انعام عطا فرماسا، میں اللہ اس سے رحمت نازل فرماسا، میں مالک کریم اس کے نال محبت عطا فرماسا، اور فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تسی سچے دے نال ہو جاؤ۔ تے اس کائنات کے اندر اس اللہ کے علاوہ سچا کون ہے؟ آمن دلال محمد عربی ہے، جس کو ابو جہل بھی بولیا تے آکھیا کہ انت صادق، اوے میٹھے محمد تیرے تے تو سچا ہی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں آیا، اور اس کے بعد اگر کوئی سچا ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا نام ہے ابو بکر، لیکن صدیق کیوں بنیا؟ حضور نے اس سے سچ بولن کی وجہ سے حضور فرمایا اے صدیق اکبر ہے، یعنی سارا تو بڑا سچ بولنے والا جڑا اے ابو بکر ہے۔ اور حاضرین گرامی، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس کائنات دے وچ ہیں، حالت ایمان دے نال اور اللہ دے نیک لوگ، اللہ نو یاد کرنے والے لوگ اس کائنات دے وچ آئیں، اگر تسی انہاں دے نال صحبت اختیار کرو، اگر تسی محبت دے نال پیش آؤ، تواڈے نال مالک کریم راضی ہوے۔ اور اللہ نے انہاں ولیاں لوگاں دا، اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا کہ لوگوں اگر تسی انہاں دے نال ہو گئے تو صحیح سمجھ لو اساں اللہ تعالی دی ذات مل گئی۔ حاضرین گرامی قدر، او کس طرح؟ کیونکہ اللہ نے فیض دیتا محمد عربی، کس کو فیض ملیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو فیض دیتا، اس کے بعد حضور نے فیض مولا علی نے عطا فرمایا۔ مولا علی ہوئے جتنے بھی غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ اس کائنات کے اندر آئے، ایک کتابہ فرماتی ہیں کہ ہر ولی کی گردن کے اوپر مولا علی کا قدم ہے، جس دنال مولا علی کا قدم نہیں ہے، جس ولی دے اوپر علی کی آنکھ نہیں، اس کو ولایت ہی کوئی نہیں۔ پتہ چلیا کہ جتنے نیک لوگ آئے، اللہ دے نیک لوگ اولیاء اللہ آئے، انہاں کو فیض کدھا ہے؟ مولا علی دا فیض ہے۔
تے مولا علی کول فیض کیتا آمنہ دے لال دا فیض ہے تے آمنہ دے لال دے کول کیتا فیض ہے اس مالک کریم دا فیض ہے کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اس سے گل ختم نہیں کی تھی کہ سارے میرے انبیاء تے رسول اللہ سارے اولیاء اللہ ہے تے میں اللہ دے سارے ایک جائے نیک لوگ ہیں لیکن میرا مالک فرماتا کہ دنیا لو اس محمد تو میں لوگ تو علیہ اس کائنات اندر بھیجا تو حاضرین گرامی کر جس لئے اللہ رب العالمین سے بارگاہ اندر سوال کیتا گیا اے مالک کریم اور سارے تیرے نبی ہے سارے تیرے انبیاء تے رسول ہے اس محمد کی کیڑی شان ہے رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین اوے لوگوں ساریاں حمدہ تے تعریفہ میں اللہ رب العالمین دے واسطے نے اس کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پتہ چلیا کہ اللہ اعلان فرما رہا اے میرے محمد عربی جتنے تک میں اللہ کی رب العالمین ہی ہوئے گی اتنے تک تیری رحمت للعالمین ہی ہوئے گی پتہ چلیا کہ رب العالمین رب مانے کہ رب اللہ مالک مولا عالمین سارے جہانہ دا رب ہے کتنے جہانہ دا ایک جہان نہیں سارے جہان جتنے اللہ نے اس کائنات اندر بڑھائے چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے اللہ فرماتا کہ عالمین میں سارے جہان کا مالک ہوں انہیں فرمایا رحمت للعالمین رحمت کرنا اللہ کی طرف برسن والی چیز اللہ کی طرف عطا ہونے والی چیز کہ عالمین سارے جہان واسطے اپنے حبیب رحمت للعالمین بنا کے بھیجے باقی سارے رحمتہ لے کے آئے اللہ نے اس کائنات اندر بھیج کے رحمتہ دیتیاں لیکن محمد وہ ہے جس کو رحمت للعالمین بڑھا کے اس کائنات اندر بھیجا تو حاضرین گرامی اس بعد میرا اللہ فرماتا کہ اے میرے یار وقت اس گل سے گل نہیں ختم ہوئی کہ جتنے تک میں رب العالمین اتنے تک تو رحمت للعالمین ہے بلکہ میرا مالک فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب جتنے تک میری خدائی ہوتی اتنے تک تیری مصطفیٰ ہوتی پتہ چلیا کہ زمین کا چپا چپا زمین کا ذرہ ذرہ جس نے میرے اللہ کی آنکھیں اور جڑا میرے اللہ نے بنایا ہے وہ محمد عربی کی مرضی تو بغیر نہیں بنایا حاضرین گرامی گل اگر رہنے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے ایمان والےو تسی میں اللہ کو ڈرو لیکن نال کی نہ دیو سچے لوگوں کے نال ہو اللہ ایک فرما سکتا ہے کہ ان اللہ یا اللہ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ میں اللہ کو ڈرو تے وقت اللہ فرماتا کہ وکونوا یا رب العالمین میں اللہ کے نال ہو جاؤ لیکن اللہ فرمایا وکونوا مع الصادقین جڑے سچے ہیں تسی انہاں دے نال ہو جاؤ تے سچے کون ہیں اللہ دے نیک لوگ اللہ دے انبیاء کرام اللہ دے اولیاء کرام اللہ دے رسول تے اللہ دے حبیب اور ویکھو آج ساڈے تے جس جگہ تے مزار بنے ہویا جس جگہ تے اللہ دا نیک ولی ستا ہے اس دے نال اللہ نے بہارا بڑا چھڑیا اوتھے لوگ جاندے لوگاں دی مراداں پوری ہوندیاں اور یاد رکھو اے گل دل دی تختی تے لکھن والی کہ ہوے اللہ دا نیک بندہ ہوے اولیاء اللہ جس طرح اس نے تو دنیا سے فیض دیتے اگر تو سگئے ہو کہ اے پیر صاحب ساڑی اولاد کوئی نہیں تے پیر نے تو تویز دیتا او دعاڑی اس تویز کے ذریعے اللہ دی مرضی کے نام وسیلہ اللہ دے نیک بندے کے نام اللہ نے تمہارا پتر عطا فرمائے تے جس ویلے ولی قبر کے اندر چلا گیا تے تو سب فرمان کے تے ہاتھ اٹھائے آنکھیں اے مالک کریم اس اپنے پیار کے صدقہ میں نیک اولاد عطا فرما میرے اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ایک جس طرح دنیا کے اندر زندہ اسی طرح قبر کے اندر بھی زندہ ہے پتہ چلیا کہ اللہ دے نیک لوگ اس دنیا کو مار کے مردے نہیں اور قبر کے اندر ہی زندہ ہے حاضرین گرامی تو میں پیاری نہیں مثال سناوا کہ ایک لوگ ایک مرد ایسا آیا ایک آدمی ایسا آیا جس نے ایک کام شروع کر دیتا کہ جانا تے مزارت مان کے
تے مزاج جڑے کو پٹ چھڑنے اس نو وچوں کوئی ذخیرہ ملوانا کدوں سونا ملوانا کدوں چاندی اے پرانے دور دی روایات ہیں اس نو ملوانا او لالچ وچ آ گیا کہ میں پڑھتا میں تے سونا ملدا کدوں میں چاندی ملدی ایک اللہ دے نیک بندے کول پہنچ گیا کیونکہ اس کائنات دے وچ ہر ایک جے نہیں ہے وہ پہلے پٹے اندر یا انہاں دیاں جنہاں نے اللہ نے کبھی یاد نہیں کیتا یا تے وقت اودی کول آیا جس نے اللہ دن رات یاد کیتا ہے تے آپ کے جس ویلے اس نے وہ گینٹی دے نال اس قبر دا پہلا وٹا پٹیا نا اس ویلے دور دا ہی سیمتا تھا تے اٹا وغیرہ دا اس نے وہ روڑا پٹیا نا تے وہ گینٹی وچ کھلو گئی اس نے دوبارہ زور لایا اس نے اپنے سنگیت کو لایا تے پٹن لگ پیا ایک نے آکھیا ہوئے چلیا ایک اللہ دا نیک بندہ ہی تے اللہ دے نیک بندے تو زندہ ہونے اس آکھا جا آجا جے ایڈا زندہ تے وقت میں نے تو ہٹا کے دکھاوے نا خدا دی عزت کی قسم آج بھی اس جگہ پہ جاؤ اس اللہ دے ولی کا اتنا پیر قبر تو باہر ہے اللہ دے نیک بندے کر کے لات ماری نا تے جیڑا قبر پٹن آیا کھلوتا ہے او منہ دے باہر آن کے ڈٹ گیا آج بھی اتنی لات باہر ہے اس تے ناخن بھی اتارے ہیں اے میں انہیں عام گل نہیں کر رہا آج میرے نہ چلو میں تمہیں جگہ دکھاؤں اتنی لات باہر ہے حال ہی ناخن اتارے ہیں پتہ چلیا کہ اللہ دے نیک بندی کدے مرے نہیں ان قبر بھی زندہ ہیں تو حاضرین گرامی قدر امام اشرف علی تھانوی ایک دوبندہ بندہ ہے دوبندی مولوی ہے ایک کتابہ لکھتے ہیں اس نے لکھا جمال الاولیاء کتاب کا نام کی ہے جمال الاولیاء جمال کس نو آکھیا رہتا حسن اے خوبصورتی تے اولیاء اولیاء یہ زمانہ کے اللہ دے نیک بندے یعنی کہ اولیاء دی خوبصورتی اس بیان فرمائیے وہ یہ لکھتا کہ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گھر تو نکلیں آپ ان حج تے جا رہے ہیں حج کا ارادہ ہے پیدل کا سفر ہے ایک گڑیاں وغیرہ جہاز وغیرہ نہیں ہے وہ پیدل جا رہے ہیں انہیں ارادہ کیتا کہ میں حج تے جاواں لیکن ایک جگہ پہ وہ پہنچے اتھے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اس نے اپنی نظر نیمیاں کی ہوئیں تے اللہ اللہ پہ کرتا ہے کہ کرتا پیا اللہ اللہ باجدید آپ فرماندن کہ میں رک گیا میں نے سوچا کہ لگتا کوئی اللہ کا نیک بندہ تے باجدید بستامی وہ ہے نا جس کی مثال اس کائنات اندر ملتی نہیں اولیاء تو سردار ہے لیکن آپ رک گئے آخر لگتا کوئی نیک بندہ ہے اٹھے ون کے پہنچے ون کے سلام دیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولیاء اللہ نے آخیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے باجدید بستامی کیا کیا اے باجدید بستامی تے باجدید آپ آدھن کہ میں رک کے حیران ہو گیا کہ میں کدی اس بابے نے ویکھیا نہیں اس بابے میں نہیں ویکھیا یہ تو میرا علاقہ ہی نہیں تے بابا میرا نام کیویں جانتا باجدید پریشان ہو گئے اس بابے نے آخیا ہے باجدید یہ اگر تو آنکھیں تے میں تم دساں تو پتر کس دا تیرا دادا کون ہے تیرا دادا کون ہے تیرا لنگر دادا کون ہے اب تک اس نیک بندے نے آخیا کہ تم آنکھیں تے میں آدم تک تیری نسل گن کے لے جاواں باجدید کھلو گئے آخیا اللہ دے نیک بندے اتنے بشارتاں کس نے دتیاں اس بابے نے آخیا اے باجدید میں اتنے کئی سال ہو گئے میں نے کوئی پتہ نہیں کہ دنیا کی ہوتا پیا میں نے کوئی پتہ نہیں کہ میرا کھانا کتھوں آندا پیا میں نے کوئی علم نہیں کہ میرا پانی کتھوں آ رہا باجدید نے آخیا بابا وقت تو کی کرتا بابے نے آخیا جس ویلے میں نفل پڑھ کے تے سلام پھیرتا تے میری سجی سائڈ تے میرا کھانا پہ آندا میں کھبی سائڈ تے سلام پھیرتا تے میرے کھبی سائڈ تے میرا پانی پہ آندا پتہ چلیا یہ ساری زندگی خدا واسطے کر دو میرا اللہ تو اس انسان کو کبھی بھولیا نہیں تو حاضرین گرامی کرے باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بابے کو اجازت لئی اے بابا جان میں ہر تک بڑا سفر کرنا ہے میرا طویل سفر ہے میرا بڑا لمبا سفر ہے بابے نے آپ کو کدھر جانا ہے باجدید نے آخیا بابا میں تے کعبے چلے اٹھ جا کے کعبے دا طواف کرساں میرا حج مکمل ہوا سی اور لوگوں توجہ فرماؤ اس بابے نے آخیا باجدید تو تے کعبے دے وچ جا سے وان کے اوتے چکر لا کے اس نال بہتر تو میرے چکر لا لے
ہن ایک انسان ہے، ایک آدم دا پتر ہے، اس نے آکھیا تو میرے چکر لا لے، با یزید نے آکھیا بابا او تے اللہ دا گھر ہے، تو تے واقعی انسان ہے، میں اللہ دی گھر تے طواف کردا، میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے سی، تے بابا میں تیرا چکر لاواں، میں نے کہ ملسی، بابے نے آکھیا چلے آ، تو سچے دل نال میرے چکر تلا، اوتھے تن کعبہ نظر آئے گا، تن کعبے دا کعبہ نظر آئے گا۔ اور با یزید فرماتے ہیں کہ جس ویلے میں بابے دی گل تے عمل کیتا، میں نے چکر لایا، اس نے آکھیا خدا دی عزت دی قسم، جس ویلے میں دوسرے چکر لا کے آیا، میں سامنے دیکھا محمد عربی کا چہرہ نظر آئے، پتہ چلیا کہ اگر اللہ دے نیک بندے اگر وہ چاہن تو صد کر دیون، وہ چاہن تو پٹ کر دیون، وجہ کی ہے؟ بڑی پیاری گل من یاد آئی ہے، آج تو سنگی کہیں جان دے لاہور دے اور یہ اکھی ویکھی گل ہے کہ تو صحیح من کے دیکھ سکتے ہو، ایک تو انہیں بھائی فلانی کتاب چ لکھیا، تو سو کتاب کتھوں لو، بات تو صفحہ پڑھو لو، وقت ویکھو جے تھانوں پڑھنا نہ آوے واقعی کی اور نوں بلاؤ تے جڑے آج ساڈے جب تک میٹرک پڑھن تک اپنا اردو پڑھنی بھی کوئی نہیں آتی، پتہ نہیں استاد نے کی پڑھا کرا انہاں تو تاک کے پڑھنا ہی کوئی نہیں آتا، تو سوال کی پڑھنا ہے؟ اکھی ویکھی گل تو دستا پیا، تو سجاؤ لاہور، کتھے جاؤ؟ لاہور، اوتھے دریائے راوی، اس دریائے راوی دے پرلے کنارے ایک قبر ہے، اس دریائے راوی دے پرلے کنارے قبر ہے، جیڑی پرلے کنارے میں اس دا نام ہے شاہ جہان، وہ بندہ بنگلہ دیش کے اندر سربراہ رہا ہے، اس کی سرپرستی رہی ہے، اس نے لوگوں کو ممکن دے اشارے پہ نچائے، اس نے جیوی منہ چ بولیا لوگوں نے عمل کیتا، لیکن آج کی ہویا اس دا نام ہے شاہ جہان، اس دے نال اس دی قبر بیٹی دی بھی ہے، اس دا نام ہے زبیدہ، اور اس دی بیوی دی بھی قبر اتھے نال موجود ہے، 3 قبراں، لیکن تسی اتھے آج جاؤ بن کے ویکھ سکتے ہو، اتھے تو شرابی نظر آ سکتے، اتھے تو زانی نظر آ سکتے، تو کتے تے بلے نظر آ سکتے، وہ دنیا کے اندر تو ہاتھ دے اشارے تے لوگوں روک لیندے ہیں، لیکن آج مر گیا، آج اس دی قبر تے کتے پھر رہے، آج اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کتے اندر دور کر سکے، لیکن پرلے کنارے جاؤ، اتھے مزار ہے، اتھے سامنے ایک سفید رنگ دے برآمدے، اتھے لکھا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا پیر کامل کامل آئے پیر آئے رانما، اس دا نام کے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور یاد رکھو صبح جاؤ تا، شامی جاؤ تا، دیاری جاؤ تا، راتی جاؤ تا، اور سہری ٹائم جاؤ تا، ادھی راتی جاؤ تا، کونوں تھے لوگ بھی نظر آسن، کونوں تھے لنگر ہی دیتے اگر سی پتہ چلیا، اور دریات ہک ہے، پرلے کنارے بھی آدم کا پتر ہے، ارلے کنارے بھی آدم کا پتر ہے، لیکن ارلے کنارے والے نے دنیا کے اندر رہ کے پیسے والے ہیں، دنیا کے اندر رہ کے دنیا نہ ظلم کیتا ہے، لیکن جڑا پرلے کنارے بھی ہوں تو نام علی حجویری، اس دے دار سے کوئی غریب آیا، اس جولیاں بھر کے گلیا، اس دے دار سے کوئی سوالی آیا، اس دا سوال پورا کیتا، اور دن رات اللہ اللہ کیتی ہے، آج ویکھو کہ اس دے مزار تے دن بھی رش ہے، راتی بھی رش ہے، پتہ چلیا کہ رش کیوں ہے؟ اس وجہ تو کہ انہوں دنیا کے اندر رہ کے اللہ نے ذکر کیتے ہیں، اور یہ میری گل نہیں، کسی علامت مفتی یا کسی جھوٹی کتاب کی گل نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی گل ہے، میرا اللہ کا پاک کلام فرماتے پارہ نمبر 2 ہے، اور دوسرے رسول بالکل ختم ہوتا پیا، اس کی آخری آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، اور دنیا لو تسی میرا ذکر کرو، میں اللہ عرش ملت پہ کے تمہارا ذکر کروں، اے کتاب قرآن پہ ہے، فروغ کے دیکھ سکتے ہو کہ اللہ فرماتا فاذکرونی، فاذکر مانا ذکر کرو، نی اللہ کا میرا ذکر کرو، اذکرکم جڑا کم لفظ ہے اس کا مانا تمہارا تمہارا، اللہ فرماتا ہے اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں، بندے نے سوال کیتا، اللہ دے نیک بندے نے سوال کیتا، اور جڑے اللہ والے کو آج بھی اللہ دے نال کلام کرتے ہیں، ایک تو سب میں نہیں کر سکتے، اللہ والے آج بھی کلام کرتے ہیں، اور یاد رکھو سوال کیتا کہ اے مالک کریم اسی تے تیرا ذکر کر سائے، اور تساں سوچے تے پے ہو کہ اسی اللہ دے گھر آنے اللہ دا ذکر کردا، لیکن اللہ ساڈا ذکر کیویں کرسی؟ اللہ فرماتا کہ تسی پاک صاف ہو کے میرے پاک گھر کے اندر
میں اللہ دا اگر ہکلے میں کے ذکر کیتا میں اللہ عرش مولا تے ہکلے میں کے تے بندے دا ذکر کرنا اور ہن اس مسیتی بیٹھے ہیں نا اللہ واقف ہے کہ کیڑا کیڑا آئے بیٹھا کس دا پتر آئے بیٹھا اور دل کے اندر کیڑی خواہش لے کے آئے بیٹھا اللہ ہر انسان تو واقف ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو ڈھیر سارا مجمع بنایا ڈھیر سارے لوگ تو کٹھے کر لے جنہیں اسی محفل سجانے ہیں آج فلاں مسجد محفل ہے فلاں گھر محفل سنگی آواز ہے اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں چاہے اس سنگی دے منہ واسطے یا چاہے عشق مصطفیٰ واسطے یا چاہے اسی چاول واسطے کٹھے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھو یہ چاول والی گل ہسنے والی گل نہیں جیڑا بندہ رائے تو گزرتا پیا کی کرتا پیا ہن اے گلی ساڈی اتھوں گزرتا پیا اتھے ذکر رسول دی محفل ہو رہی ہے وہ بندہ لگتا پیا اس کو بڑی بھوک لگی ہے تے بھوک انسان لگے کہ بندہ روٹی کھاندا اپنے کن کھاندا یا خدا واسطے کھاندا ہے اپنے کن کھاندا نا ہن بندے چل گیا اتھے ذکر رسول دی محفل ہو رہی ہے اس نے سوچیا یار جی بھی ہے نا ہن بھوک تے بڑی لگی ہے چلو آخر تے چاول ہو سن میں چاول کھا کے اپنا پیٹ بھر لوں ہن ایک دسو بندہ ذکر رسول واسطے آیا یا روٹی چاول کھاون واسطے آیا چاول کھانے لیکن فرشتے اللہ کو حاضر ہوتے مالک کریم فلانا فلانا بندہ یا فلانے کا پتر یا اس ویلے مسجد چاہیا یا اللہ وہ تا اپنے پیٹ کی پوجا واسطے آیا میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں ذرا ایک دسو وہ چاول کس ذکر کی وجہ سے پکی ہے فرشتہ نے مولا وہ تیرے حبیب کے ذکر کی وجہ سے پکی ہے اے مالکہ تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے میرا اللہ فرماتا باویں اپنے پیٹ واسطے بڑے اس نے ذکر رسول دی محفل دے وچ اپنا قدم رکھیا لے دے اس کو معاف کر دے سبحان اللہ میرا اللہ کو معاف فرما دیندا اور یاد رکھو ہن ایک بندہ مجمع اکٹھا کر کے میرے اللہ دا ذکر کردا میرا اللہ عرش مولا تے اعلان کر دیندا اوے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے میرا اللہ فرماتا سارے فرشتے نو جمع کر لے سارے فرشتے کو اکٹھا کر لے جس ویلے سارے فرشتے اکٹھے ہوئے اس ویلے میرا اللہ اس بندے دا نام چاہتا اس بندے دا کیا کردا نام چاہتا اور کتنا خوش قسمت بندہ جس دا نام میرا اللہ رب العالمین رکھا وقت فرشتے آتے ہیں مولا تیرے بندے دا ہور بھی ہے تو اس دا نام کیوں چاہ رہا میرا اللہ فرماتا اس نے دنیا میں وچ رہ کے میں اللہ نے یاد کیتا ہے تے وقت میں خالق کیا کہ میں اس بندے نے یاد نہ کروں میرا اللہ فرشتے دی محفل سجا کے آسان یاد فرماتا ہے اس واسطے سنگیو آسان اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے اور یاد رکھو آج اس دنیا کے اندر اسی لوگ اس چیز کو متنفر ہو چکے ہیں اور میں ذاتی طور پہ آپ ہی میں اس گل تسلیم نہیں کرتا کہ ایک پیر ہوئے کہ اس کی تاک کیڑی ہو مرید کی جیب کے ہوئے کہ یہ آئے دم کروا سی تے میں 500,000 روپیہ دے ویسے ایسے پیر دی بیعت کروڑوں دی لوڑ نہیں ہونی بیعت ٹوٹ ویندی بیعت ختم ہو گئی جیڑا پیر ہو بھی لالچی پیر کبھی لالچی نہیں ہوتا اے تسلی والی گل اور قرآن دی گل ہے میرے رب العالمین نے فرمایا کہ جیڑا میرا بندہ ہو سی جس نے میں اللہ نے طاقت دیتی اسی کہ وہ لوگوں کی مراداں پوری کرے میں اللہ کو مانگ کے انہیں دے وہ کبھی لالچی نہ ہو سی ہوں تو صحیح آپ کو کہ پیر کئی لوگ ہیں نا پیر نہیں مانتے جی پیر کدو آ گئے یہ یاد رکھو ایک ایم این اے ہوئے تے اس کا تعلق وزیر ہوئے یعنی اس کا مشیر ہوئے اس کا سنگی ہوئے اس کی زیادہ سنی دو سی یا ایک عام بندے کی زیادہ سنی دو سی جڑا ایم پی اے کا نام لاتا اس کی زیادہ سنی دے نا اگر اسی کام کرانا ہے تے اگر ساڈا پولیس وچ بندہ ہے تے اسا عام آدمی ہاں اسا پولیس والے بندے نال سائیں تے وہ اگر تھانے دار نو آپسی ساڈی جلدی گل سنی ویسی جے اگر اسی ٹریفک وساں ساڈی گل کوئی نہ سنسی اسی طرح اے سمجھ لو کہ جس طرح آج پولیس والا تھانے دار دے تلے ہے اسی طرح اللہ دے نیک بندے مصطفیٰ دے تلے ہیں سبحان اللہ اے یاد رکھو اللہ تعالیٰ ویسے سب اللہ ہی کہتے ہیں لیکن وسیلہ محمد دینے اللہ دے نیک بندے سب جلدی لے کے دینے تو حاضرین گرامی گل یہ کرتا پیا کہ پیر اصل کون ہے اصل پیر وہ ہے جس دا مرید اس دے در تے جاوے تے وہ مسکرا کے آتے ہوئے مرید دا کی حال ہے اے میرے در تے آن والا تیرا کی حال ہے تیرے ماں دا کی حال ہے تیرے رزق دا کی حال ہے کوئی پریشانی تو نہیں ایسے بھی پیر آ گئے وہ پیر نہیں
کہ ویکھے کہ تے کپڑی ماڑے میں تو سلام بھی نہ لیندا تے جڑا چٹے کپڑے تے کاٹن پا کے مرید ونجے آدھا کپڑے تے چنگے چلو کول تے ہے نا شہر کوئی چنگے پیسے دے جاوے اے پیر نہیں اس وقت پیر کی پہچان کرو اور اس کے بعد میں آخری گل کرتا کہ تسی اے نہ سوچا کرو کہ یار پیر جڑا اصل تے مرید نہیں ہونا ہنجے زندگی گزر جاسی زندگی ہنجے گزر رہندی ہے چنگی بھی گزر رہندی ہے ماڑی بھی گزر رہندی جڑے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں وہ بھی رات انہاں دی ہو ویندی ہے تے جڑا سارا دن کبھی نماز نہیں پڑھتا تے دنیا پیچھے بیٹھدا ہے دیار اس دی بھی گزر رہندی ہے تے جڑا رات اٹھ کے اللہ دی عبادت کرتا تے جڑا رات منجی تے سوندا ہے رات دونوں دی گزر رہندی لیکن فرق بڑا ڈھیر سارا تو ان گل دس چکے ہیں کہ ہے دریائے راوی دا کنارہ ایک بھی تے پرلے بھی لیکن پرلے اللہ نے منایا تے اورلے دنیا نے منایا تے آج آپ اکھی نال ویکھ لو پرلے تے کتنا رش ہے تے اورلے تے کتنا رش ہے اس واسطے سنگیو آسان کسی نہ کسی دا لڑ پھدنا چاہیے مولا علی قاری فرماندے کہ نفس نفسی دا عالم ہوسی اور یاد رکھو قیامت والے دیہاڑے ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر کنن دی اللہ تک ڈوبے ہوسی جسم تے کوئی لباس نہ ہوسی اکھا پٹ کے متھے تے لایا ہوسی سامنے میرا اللہ ہوسی سامنے اللہ دی ذات ہوسی اور ایک دیہاڑا جڑا ساڈے کول دن گزردا نا اے 50,000 سال دے برابر ہوسی دن نہ گزرسی سارے لوگ بھجسن کہ اللہ کو ونیے کہ سان دوزخ کی ساٹھ یا جنت کی ساٹھ ساٹھا حساب تو لے ایک گل سمجھنی ہے کہ اللہ کس دے وسیلے کے نال معافی دیندے ہیں سارے لوگ جمع ہو کے حضرت آدم کو ویسن آپ سے نیا ساٹھے باپ اسان اللہ دے کولوں معافی لے دیو اساڑا مولا حساب لے تے آدم کے فرماسن اذهبوا الى غیری اور تسی کسی اور دے کول جاؤ حتیٰ کہ حضرت نوح حضرت ابراہیم میں سارے پڑھتے رہا ٹائم وقت سارے نے گل مکمل کرنی سارے پھرنے پھرانے حضرت عیسیٰ کو لا رہے ہیں آپ سے اے عیسیٰ روح اللہ تمہیں اللہ نے اتنی شان دیتی کہ تو بغیر باپ دے اس دنیا کے اندر آیا تو وقت تیری شان وہ ہے کہ تو 3 مہینے دائے ہو کہ تیری قوم نے تیری ماں سے سوال کیتا ہے کہ مریم نے کتھوں لے آئی اور تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی اے ہنجے پتر کتھوں لے آئی تے حضرت مریم رو کے اللہ ویکھا نا تے اللہ فرمایا مریم تے میں بغیر باپ دے پیدا کر سکدا تے وقت میں تیری پاکی بھی بیان کر سکدا قوم نے آکھے مریم نے کتھوں آیا مریم نے آکھے جڑا آیا اس کو پوچھو کتھوں آیا اس نے حضرت عیسیٰ نے کلام کیتا اے او عیسیٰ ہے اتنی طاقت ہے لیکن جس میں لوگ جمع ہوئے نا تے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام اسان اللہ کو معافی لے دیو حضرت عیسیٰ آکھیا کہ گل اے ہے کہ اللہ کو معافی تو سب منگدے تو سارے نبیوں کو انہوں نے فرمایا کہ اذهبوا الى غیری میں تو یہ تو نہیں آتا کہ اذهبوا الى غیری لیکن ایک در ایسا دکھانا جتوں کدی کوئی خالی ہٹے ہی نہیں حضرت عیسیٰ نال آپ تر پہ حضور دے کول آئے ساری امتاں اے نہیں کہ صرف حضور دی امت اصل ہیں آدم سے لے کے سارے نبی دی امتاں سارے لوگ جمع ہندو کافر مسلم غیر مسلم عیسائی سارے لوگ جمع ہو سن تے جس ویلے حضور سامنے کھلوتے سن تے لوگ سوال کر سن کہ اے محمد عربی سن اللہ کو معافی لے دو ساڑا اللہ حساب کرے تے حضور اے نہ فرماسن کہ اذهبوا الى غیری بلکہ آمد اللہ فرماسی آنا لہا اوے میں جو ہاں کیوں پریشان ہوتے ہو پتہ چلے کہ حضور کا وسیلہ ہے یا نہیں وسیلہ تے ہے آج بڑے سوکھے مولوی صاحب اور یاد رکھو جتنے اللہ دے نیک لوگ کریں نا انہوں نے بستر موٹے تے چاہ کے اللہ کی عبادت نہیں کی تھی کوئی ملہ کوئی بندہ میں دکھاوے کہ انہوں نے بستر چاہ کے اللہ منایا ہوئے ایک آج رواج کر پہ آ کے بستر چاہیا تے مسیحی آ کے ہوئے تو اتنا بھی اللہ دا نیک بنا تے وقت ساری رات نفل پڑھنا جیڑے اللہ نے نیک ولی گزرنے تو پتے نہ درخت دکھا دے ہیں انہوں نے کدی من روٹیاں تے چاول تے پناہ کدی نہیں پکایا تے نہ کدی مسیحی آ کے سلنڈر والے ہیں اے یاد رکھو اے آج ملا اٹھے بستر چاہیا راتی مسیحی میں چھایا تے چپ کر کے سہن دیا اتنا تم گھر مار وقت مسیحی کیوں سونا لیکن آج ساڑی آنکھاں بند ہو گئی ہیں اولیاء اللہ دی حضوری کدی پڑھی ہی نہیں
کہ انہاں اللہ نے کیویں بنایا اوتے باہر ویندے جنگل دے وچ تے اوتھے روڑے تے وٹے پے ہوندے ہیں اوتھے وان کے اگر آرام ہی کریا تو روڑے تے آرام کردے ہیں تے پتے کھانے بھوک لگ جاویا اگر تو اللہ دا ذکر کردے ہیں بھوک بھی ختم ہو جاندی ہے اور اس کے بعد جڑے میرے مین مقصد کا سمجھانا ہو کی ہے کہ نفس نفسی دا عالم ہو سی سارے لوگ جمع ہو تے اللہ تعالی فرماسی اس لین دے وچ میرے نیکوکار جڑے گزر کے جنت دے اندر جاویں کدے جاویں جنت وچ جاویں لیکن اس لین دے وچ ایک ایسا بندہ سی جڑا لین چ باہر آوے فرشتے آسن اوے تن اللہ حکم دیتا تو اتنا گستاخ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں مانیا چہرے تے تیرے منہ تے بڑا نور ہے تیرا نور ان چمکتا کہ تو اللہ کا نیک بننا لیکن تو اللہ کی نافرمانی کر کے لین توڑ چھوڑی او بندہ ہاتھ جوڑ لے سی آپ سی ہوئے فرشتے میں نے اللہ کو جان دو فرشتے آپ سے جا اللہ دے کول جا او اللہ کا نیک بندہ جڑا لین تو نکلے یا اللہ دے کول ویسی آپ سی مالکا اور تے سارے میرے مرید پورے لیکن ایک میں نظر نہیں آیا ایک میں نظر نہیں آیا تے اللہ فرماتی ہو تو کیا چاہنا یا اللہ جے اس نو جنت جے بھیجنا ہی تے میں رہنا جے نہیں بھیجنا تے میں نہیں جانا اللہ اس پیر کا صدقہ اس اولیاء کا صدقہ اس نو جنت کے اندر بھیج دے سی اور یاد رکھو اللہ تعالی دی ذات وہ ہے جیڑی انسان دی اصل حقیقت دیکھتی ہے کہ اس دے دل کے اندر کی ہے اور یاد رکھو بالکل آخری گل جیڑی کہ میں پیر دی گل دسنی ہونی میں اس دا حوالہ دینا اے کسی کو کوئی مسئلہ ہوئی سی نا بھائی کیڑی کتاب ہے کیویں آیا ایک گل لکھی ہے اشرف علی تھانوی کس لکھی ہے اشرف علی تھانوی وہ لکھتا ہے کہ پیر کا نام ہے محمد بن علی بن محمد اے پیر ہے اس وقت کا پیر ہے ان کے کول مرید آ گئے انہوں نے آکھے پیر صاحب ایک مسئلے آسان حل کر کے دیو پیر صاحب نے فرمایا دسو مریدوں کے مسئلہ اس ویلے پیر ہوندے ہیں گل سن دے آج پیر میں کہ گل کر چکیا کہ آج دے پیر ہر بندہ پیر نہیں ہے اس نے آکھا کی مسئلہ دسو وہ آکھن لگی کہ پیر صاحب تہاڈا فلانا مرید وہ بڑے عرصے تو گھر نہیں آیا اور پتہ چلیا کہ وہ مر چکا کی ہو چکا مر چکا اس اللہ دے بندے نے یہ نہیں آکھیا کہ واقعی مر گیا اس نے آکھا تو سرکیب چاہتے ہو انہاں کو اس وقت دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے اس پیر نے اکھا بند کر لیا اتھو ہی فرق واضح ہوئے آج دوسرے میں تکڑا میں تسی اکھا کھول کے لیتے ہیں کہ اللہ دے ولی ہوئے جڑے اکھا بند کر کے لیتے ہیں اللہ کے بندے نے اکھا بند کی تھی آنکھوں ٹھہر جاؤ پہلے میں تسلی کرن دو کہ مریا بھی ہے یا کوئی نہیں مریا اللہ کے بندے نے اکھا بند کی تھی اکھا بند کر کے تھوڑی دیر بعد کھولیا آنکھیں ہوئے مریا نہیں ہو زندہ وہ مریا نہیں وہ زندہ وہ لوگ آنکھیں پیر صاحب وہ مر چکیا پیر نے آنکھیں چلے ہو میں اپنی نظر دوزہ بچ ماری ہے میں نے کہتا نظر نہیں آیا کہ کہتا میں اپنی نظر جنت پھیری ہے میں جنت جو نظر نہیں آیا کہ مرید آکھیا پیر صاحب ہوتے گنہگار ہے ہو سکتا دوزہ بچ ہوئے نال بھی نظر ماری ہونے اس نے آکھیا جلے ہو جس دا ہاتھ محمد بن علی بن محمد کے ہاتھ سے چاہے وہ کدی دوزہ کے نثار سکتا نہیں اس نے آکھیا وہ کدی دوزہ بچ نہیں مار سکتا اس نے ہاتھ میرے لگے ہیں اس نے بیعت میری کی ہے پتہ چلیا جس نے کامل پیر کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیتا وہ کدی جہنم میں جمائی سکتا نہیں اس وقت میری گزارش ہے کہ سارے سنگی اس گل سے توجہ کرو اور کم از کم ایک پیر دے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیو تے اس پیر دے ہاتھ سے جات نہ دیو جس نے چار چیلے توڑے کوئی دیا کے کھلوٹوں میں اوے کوئی خیرات دے ساڑے پیر دورہ ساریا میرے پیر محبوب حسین کا بھی ورہ سنتا ہے کدی ایسا توڑے کے تلی اٹی میں مرید محبوب حسین کا کدی توڑے کو پیر بلو بندہ کے منگنا ہوئے کہ یار عرف کرنے معین الدین دورہ سے محبوب حسین کے پیو دورہ سے ثابت کوئی دیو اساو دورہ کرنا کدی کوئی بندہ آیا ہوئے کدی آیا اس میں پیر آتے ہیں میں تعریف نہیں کر رہا میں حقیقت دس رہا ہوں کہ آج تک کدی منگیا نہیں اور جا کے کئی سنگی میرے بیٹھے جڑے میرے نال بندے وہ تھوان کی تو لنگر کھاؤ تو عقل دانگ رہے بندے کہ ان کبھی شادیوں کی بھی کوشش نہیں پکے ان کبھی شادیوں کی تو ناشتے نہیں ملے جنہیں پیر بلو کام مل سکتا
لیکن کسی کو کبھی 1 روپیہ منگیا نہیں. اس واسطے کسی کامل کے ہاتھ میں چاہتے ہو تاکہ تمہاری زندگی سنور جاوے، تمہاری آخرت کی سنور جاوے. اور آخرت ایک مسئلہ، آج میں بالکل اتنے پہنچیا، ایک نوجوان لڑکے اس کی شادی بالکل قریب ہے. وہ شادی کے حوالے سے نالے گل پوچھتے پہ کہ اگر شادی ہوئے تو بچی جیڑی ہے اس کو دلہن بنا کے اسا ٹورنا ہوئے تو کس ویلے شرعی حکم ہے کہ اس کو ٹوریے. شرعی حکم آج تو سب بیٹھے ہو، کئی سارے سامنے شادیاں ہوئی ہیں، اس لوگ کے لیے بچی بھی تھام ہوئی ہے، مرد بھی تھام ہویا، لیکن دوسرا زور تو بعد یا جس میں برات واپس ہٹ دی تو سب بچی ٹور دے لو. انجی گل ہے نا. ایک کون اس گل آج تک میں کسی دسیا اسی نے کون علم ہو سی کہ بچی کس ٹائم ٹورنی چاہیے بس. اور خصوصاً ساڑھے وڈیرے جس ویلے اثر کا ٹائم ہوگا نا، اوے جلدی کرو بچی ٹوری ہے، وقت رات پہ گئی تو بچی ٹورنی نہیں. یہ ساڑھی ایک کہاوت ہے، ساڑھا ایک ذہن بن چکیا. آؤ اسی حضور کی امت ہاں. جس کی امت ہاں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہاں. اور جس سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شادی ہوئی مولا علی کے نام تے مولا علی کی برات ہو کے نکاح ہو گیا تے وہ برات واپس چلی گئی. حضور نے فرمایا علی رات میں سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ دے نال تیرے گھر چھوڑ کے آسان اس شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. ہاں تمہاری کو دور برات آئیے پھر تسی اس نو اس ٹائم ٹور دے کیونکہ تمہاری مجبوری ہے. اس نو اتھو بہنے سے شام ہو چکی ہے، لہذا حضور دے گل اگر عمل کرنے تو میں اس جنازے تے دسے کہ عورت کا جنازہ بھی رات کو پڑھو، کیونکہ حضور دی بیٹی کا جنازہ رات کو نکلے ہے. اور حضور دی بیٹی دی ڈولی اے شادی والے دن حضور اس نو اپنے ہاتھ دے نال رات دی چھوڑ کے آیا. اس واسطے نصیحت عمل کرو. اے باقی رسماں یہ ہندو شرعی رسماں ہیں اور کسی حوالے نال میں کئی میں راز چکیا کوئی مطلب شرعی حوالے نال میں حاضر ہاں. آخر دعوایا الحمدللہ.